حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت سارے احباب نے یہ میسج کیا اور فون کے ذریعے سے بھی کہ ایک ویڈیو تعزیہ کے تعلق سے آپ ضرور بنائیں اور اس کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس ویڈیو میں آپ ضرور بیان کریں. تو ہم آج اس ویڈیو میں تعزیہ سے متعلق چند چیزوں کی وضاحت کریں گے. مثلا تعزیہ کیا ہے، تعزیہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، مروجہ تعزیہ داری کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، اسکپ نہ کریں، ورنہ بات ادھوری ہوگی. ہم بولیں گے کچھ اور آپ سمجھیں گے کچھ اور، جس کی وجہ سے مسئلے کی حقیقت آپ پر واضح نہیں ہو سکے گی. تو پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور کر لیں. ناظرین کرام، تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ یہ عربی کا لفظ ہے، تعزیت سے لیا گیا ہے، اور تعزیت کا معنی ہے کسی کی موت پر اس کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا، دلاسا دینا، ان کے غم میں شریک ہونا اور اظہار ہمدردی وغیرہ. اور عرف عام میں تعزیہ کا مطلب ہے روضہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بنا کر اس کی زیارت کرنا اور اس کو امام حسین کی یاد آوری کا ذریعہ سمجھنا. جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ میں تحریر فرمایا ہے کہ تعزیہ کی اصل اس قدر ہے کہ روضہ پرنور حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا. ناظرین اکرام، اس کی نظیر اور مثال موجود ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنا کر رکھنا، گنبد خضرا کعبۃ اللہ کی تصویر بنا کر محفوظ کرنا. یہی تعزیہ شیعیت کے نقطہ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے شہید کربلا و دیگر شہدائے کربلا کا ماتم جو ان کے روضے پر گھروں میں یا امام باڑوں میں محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک کیا جاتا ہے. اس موقع پر وہ لوگ کہیں تابوت، کہیں ان کے روضے کی تصویر جسے تعزیہ کہتے ہیں نکالنا اور ساتھ ساتھ ماتم کرنا. ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ اہل سنت تعزیہ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں لیتے جو شیعیت کے ہاں ہے. مذکورہ باتوں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تعزیہ امام حسین شہید کربلا کے روضہ کی شبیہ یا نقل کو کہتے ہیں. واضح رہے کہ اس کو اصل کی حیثیت حاصل نہیں ہے. جیسا کہ اصل کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ویسا ہی عمل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا طواف کعبۃ اللہ کا کیا جاتا ہے تو اب کعبۃ اللہ کی شبیہ یا نقل کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے ملک علاقے میں ایک ایک شبیہ بنا کر لوگوں کو طواف کی دعوت دے گا. جیسا کہ کسی ملک نے ابھی کیا بھی، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ناظرین اکرام، اب آئیے تعزیہ کی شرعی حیثیت معلوم کرتے ہیں. اتنی بات تو مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ، گنبد خضرا کا نقشہ، خانہ کعبہ کی تصویر بنانا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح تعزیہ یعنی روضہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بنانا بھی درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تعزیہ کی حقیقت لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس تعزیہ میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ تصویر مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت دین پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز. جیسے صدہا سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتمدین
نالین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے۔ تو ناظرین کرام، جب یہ سب درست ہے تو تعزیہ یعنی روضہ امام حسین کی شبیہ بنانا بھی درست ہے۔ یعنی تعزیہ ایک امر مباح ہے، اس کا کرنا نہ واجب ہے اور نہ چھوڑنا حرام، لہٰذا جو لوگ اس کو کرنے پر شدت برتتے ہیں اور نہ کرنے والے کو غلط کہتے ہیں وہ لوگ غلط کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو تعزیہ بنانے کو بالکل ہی غلط کہتے ہیں وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ تعزیہ داری میں کچھ امور ایسے داخل ہو گئے جو ناجائز و حرام اور ممنوع ہیں، تو اس کی وجہ سے مطلقاً تعزیہ کو ممنوع قرار دے دیا جائے یا حرام قرار دے دیا جائے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جو چیز فی نفس ہی صحیح ہو اور خرابی دوسری چیز کی وجہ سے اس میں آئے تو وہ چیز مطلقاً حرام یا ممنوع نہیں ہوتی ہے، اس کو ممنوع لغیر ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ روزہ رکھنا فی نفس ہی صحیح ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ضیافت اللہ سے اعراض ہوگا، تو فی نفس ہی روزہ تو صحیح ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے منع ہوا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح تعزیہ یہ جو فی نفس ہی یہ جائز ہے، ممنوع بغیر ہی ہے، یعنی کسی دوسری وجہ سے۔ یہی وہ دوسری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تعزیہ کو مروجہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، اور علماء اہل سنت میں جو بھی تعزیہ کو غلط یا ناجائز کہتے ہیں وہ اسی مروجہ تعزیہ داری کو غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی مطلقاً تعزیہ داری کو غلط کہتا ہے تو پھر وہ غلط کہنے والے خود غلط ہیں، مطلقاً تعزیہ غلط نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ ضروری ہو گیا ہے سمجھنا کہ مروجہ تعزیہ داری ہے کیا۔ جب مروجہ تعزیہ داری کو آپ سمجھ لیں گے تو مسئلہ تعزیہ داری کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نفس تعزیہ ہی سے متعلق ہے اور دوسری بات تعزیہ کے پاس کی جانے والی چیزوں میں۔ نفس تعزیہ سے متعلق یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی تعزیے بنتے ہیں اس میں 99% تعزیے ایسے ہیں جس میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہیں ہے۔ ہر جگہ نئی تراش خراش، کسی میں پریاں تو کسی میں براق کی تصویر لگی ہوتی ہے تو کوئی مندر کی شکل والی ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتراف ہر دیکھنے والا شخص کرے گا۔ ہاں، جس کو روضہ امام عالی مقام ہی کا پتہ نہ ہو تو اس کے لیے سب برابر ہے، عقل اور اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں کر پائے گا، مگر اتنا تو ضرور کہے گا وہ بھی کہ اتنے مختلف اقسام کے تعزیے میں کوئی ایک ہی نقل ہے، باقی سب نقل سے ہٹ کر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تعزیوں کا گشت اس طرح کرانا کہ اس کے گرد سینہ زنی، ماتم کنی، ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کرنا، اس کے گرد طواف کرنا، سجدہ کرنا، اس کو جلوہ گاہ امام حسین سمجھنا، منتیں مانگنا، حاجت روا جاننا، اس کے علاوہ باجے، تاشے، تماشے، مردوں عورتوں کا میل، طرح طرح کے بیہودہ کھیل وغیرہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ناجائز و حرام ہیں، اور یہ چیزیں آج کل تعزیہ داری میں رواج پا چکی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے آج کل کی تعزیہ داری کو مروجہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، جس کے ممنوع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ کیا شریعت کی پاسداری کرنے والا کوئی بھی شخص ان چیزوں کے ساتھ تعزیہ داری کو جائز کہے گا؟ کیا آپ جائز کہیں گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیے گا، آپ بھی جائز قرار نہیں دیں گے، ہرگز قرار نہیں دیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے یہاں پر کہ اس طرح کے خرافات تو شادی بیاہ میں بھی ہوتے ہیں، تو شادی بیاہ کو کیوں نہیں روکتے؟ تو ایسے لوگ ذہنی مرض کے شکار کہلاتے ہیں۔ شادی بیاہ پر تعزیہ کا قیاس کرنا یا تعزیہ کا شادی بیاہ پر قیاس کرنا غلط بات ہے۔ شادی بیاہ میں ہونے والے ان خرافات کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا، اور نہ ہی ان خرافات سے شادی روکی جا سکتی ہے، کیونکہ شادی کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب تو کبھی سنت، اور تعزیہ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر کسی شادی میں اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں تو صاحب خانہ پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، ورنہ وہ خود ہی
اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کا دوسرا رخ یہ نکلتا ہے کہ ایسا کہنے والا، یعنی جو شادی کو مثال میں پیش کرتا ہے، ایسا کہنے والا ان کے نزدیک یہ خرافات ہی نہیں ہے بلکہ موافق شریعت ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ انسان نفس پرست تو ہو سکتا ہے، شرع پرست بالکل نہیں۔ آخری بات تعزیہ داروں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ تعزیہ کو روضہ امام عالی مقام کے مشابہ بنائیں، بے ڈھب اور دوسری کوئی شکل نہ دیں۔ تعزیہ کے ساتھ ہونے والے خرافات کو روکیں، روکنے پر قادر ہیں تبھی بنائیں، ورنہ تعزیہ کو بنا کر اپنے گھر میں محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ ایک مباح کام ہے، اور مباح کام کے لیے اگر حرام کا ارتکاب کرنا پڑے تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، میری ان تمام گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نفس تعزیہ بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر خرافاتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے تعزیہ داری کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی تعزیہ داری کرتے ہیں یا تعزیہ داری کے بالکل ہی حمایتی ہیں اور شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو کرانا چاہتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ خود ایک مرتبہ تعزیہ نکال کر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایک نمونہ پیش کریں، ایک آئیڈیل پیش کریں اور بتائیں کہ تعزیہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، ورنہ صرف آپ حکم دے کر کے کنارہ کش ہو جائیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں اس حالت پر کہ وہ جیسے چاہیں کریں، تو یہ خرافات کبھی رک نہیں سکتے۔ یہ تعزیہ داری جو مروجہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر اعلان کیا جائے بنانے کا، کرنے کا، تو خود کر کے بتایا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور تعزیہ کا مسئلہ کیا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔